اور اگر وہاں سے 10,000 15,000 بھی فوجی آئیں تو یعنی وہ میرے خیال میں اسی پانی کا اور ان پہاڑوں میں سوری ٹو سے عام لوگوں کے سے لڑتے ہوئے یہ لیجیے سردار وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت موجود. کیسے ہیں جناب, کیسے ہیں پرائم منسٹر صاحب؟ بڑے دیکھیے کیسا اتفاق ہے کہ جہاں عام لوگوں سے میں گفتگو کر رہا تھا, ان کے حوصلے دیکھ رہا تھا, پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ آئے ہیں اور وہ بھی لوگوں کے درمیان موجود ہیں. تو خیال یہ تھا کہ رات کو جو میزائل کا حملہ ہوا ہے اس سے کوئی خوفزدگی ہوگی. سردار صاحب کیا اب ایسا ممکن ہے کہ کوئی اور حملہ ہو تو نقل مکانی یا کچھ محفوظ جگہ یا خندقیں؟ دیکھیے, جو کل رات کی جو بزدلانہ جاریت تھی بھارت کی, اس میں جو ہماری مساجد پر بے گناہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, ان پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے, دکھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ قرض تو کشمیری قوم 11 کے ساتھ ضرب لگا کے ان کو واپس کرے گی. لیکن جہاں تک آپ نے خوف کی بات کہی ہے, یہ شہر آپ کے سامنے ہیں, ہم آپ کے سامنے ہیں. خوف و راز کا تو مسلمان کی زندگی میں کوئی تصور نہیں ہے, اور وہ بھی ہندو جاریت. لیکن کیونکہ کم ظرف اور کمینہ دشمن ہے, ہمیشہ رات کو حملہ کرتا ہے. دن کی روشنی میں ان کو نہ ہمت ہے نہ ان کی دلیری ہے. اور ایک چٹکی سندور کی قیمت تو ان کو ہم نے 5 ان کے جو اربوں کے جہاز تھے وہ تنکے کی طرح تباہ کر دیے ہیں, وہ تو ان کو مل گئی ہے. ابھی اگر مودی کو مزید ایڈونچر کرنے کا شوق ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لے. پوری کشمیری قوم اس وقت مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جہاں تک ہمارے بے گناہوں کے خون کا سوال ہے تو انشاءاللہ یہ بدلہ لیے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ایک ذرا پرائم منسٹر کے سامنے آپ پاکستان زندہ باد کا تو نعرہ لگائیں تاکہ آگے بات بڑھاؤں. زندہ باد, پاکستان پرائم منسٹر صاحب ایک یہ بتائیے کہ بہرحال عام نہتے لوگ ہیں اور یہ فرض ہوتا ہے ریاست کا, حکومت کا, اور ایک جنگ کا ماحول ہے کہ میں تو نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں شہروں میں خندقیں کھد جاتی ہیں, لوگوں کو محفوظ جگہ ہوتا ہے. ابھی وہ نوبت تو نہیں آئی کہ ان لوگوں کے لیے آپ ایکسٹرا سیکورٹی اور تحفظ کے لیے اپنے مزید اقدامات کچھ کریں ایسے, خاص طور پر اگر میں نہیں سمجھتا بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی کھانے کی ضرورت ہوگی, کوئی اور چیز ہو؟ دیکھیے, جو تو ایل او سی کے حلقہ جات ہیں وہاں پہ تو حکومت آلریڈی ایمرجنسی رسپانس فنڈ قائم کر چکی ہے. جو ایل او سی پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, آج کوئی 11-12 کے قریب سویلین شہادتیں ہوئی ہیں, ان کا جو گھر والوں کے لیے جو بھی قانون اجازت دیتا ہے, جو ان کی تسکین اور ان کا دکھ بانٹنا ہے کہ جو بھی اقدامات ہیں وہ اگلے 12-14 گھنٹوں میں کر دیے جائیں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کے عمومی ماحول کی بات ہے, اس سے 100 گنا زیادہ قربانی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دے رہی ہیں. اور اس آزادی کی تاریخ کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے لکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا یہ فالس فلیگ آپریشن اس کے گلے کا پھندہ بن گیا ہے. اور اب انشاءاللہ صورتحال 5 اگست 2019 سے پہلے کی ریورس ہو چکی ہے. مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں فلیش آؤٹ پوری دنیا میں ہو چکا ہے, اور 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان اب پوری دنیا کو یہ سوچنا ہے کہ بھارت کی یہ ننگی جارحیت جو ہے, اگر دنیا اس میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کرتی تو پھر کل کوئی شکوہ نہ کرے. ہم انشاءاللہ ان کو دہلی سے لے کر کشمیر تک اندر گھس کے ماریں گے. یہ جو اوپن حملہ ہوا, پرائم منسٹر صاحب ایک اچھی پرائم منسٹر اگر میں کنکلوڈنگ آپ سے ایک سوال کروں کہ عام طور پر ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن تھی اور ہوتی بھی ہے, اور تمام جمہوری ملکوں میں بھی ہوتی ہے. ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستانی قوم تقسیم ہے, یہاں اختلافات ہیں. کچھ آپ نے دیکھا کہ کے پی میں ادھر سے وہاں سے کابل سے ہم پر ہو رہا تھا, اور ادھر بلوچستان میں بھی شاید اس صورتحال کو رکھتے ہوئے انہوں نے اٹیک اس لیے کیا ہو کہ وہ شاید اس میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے, میں عرض کرتا چلوں کہ ایک جگہ پر مودی بری طرح مار کھا گیا. ایک تو وہ پاکستانی قوم کے عزم اور حوصلے کو نہیں جانتا کہ یہ قوم ہندوستان سے لڑائی لڑنے کے لیے یہ جنگ جو ہے یہ تو پیدائش سے لے کر موت تک ہمارا پسندیدہ عمل ہے.
اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اور دوسرا جو دھوکہ تھا جو اس نے سرین کھایا جس کی وجہ سے آج اس کو منہ کی کھانی پڑی وہ ہے پاکستان کی مسلح افواج کی پروفیشنل کیپیبلٹیز, ہماری ایئر سپریمیسی, اور پھر اس وقت مسلح افواج کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے کہ جو قرض رکھنے پر یقین رکھتا ہی نہیں ہے, وہ نقد ادائیگی کرنے کا عادی ہے. اور الحمدللہ جس طرح رات کو آدھے گھنٹے میں رسپانس واپس جنریٹ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں پوری قوم اس وقت جنرل عاصم منیر اور مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور آخر میں یہ کہ اس وقت بھی یعنی 48 میں غالباً سری نگر کی بتیاں نظر آ رہی تھی, 5 کلومیٹر دور رہ گیا تھا. ہمارے پاس ریسورس نہیں تھے, ورنہ تو سری نگر ہم لوگ اس وقت ہی فتح کر لیتے. پھر بعد کے برسوں کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ کہ پرائم منسٹر جو ہے, میں نے کہا نا, یہ خیال پایا جاتا ہے کہ سوری ٹو سے دوسرے صوبوں کا مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر آزاد کشمیر لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں. اور اس جنگ نے جو بھارت نے ہم پر تھوپی ہے اس نے مزید کشمیریوں کو مضبوط کیا ہے, اپنی قیادت کو مضبوط کیا ہے, ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ہر نعرہ صرف پاکستان کے لیے ہے, کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. تو اس لیے آج پھر میں کہوں گا کشمیریوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے جو پیغام پرائم منسٹر نے دیا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں. جناب آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی آپ کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئر بتایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہے اور اس کو پتہ چلے گا انڈیا کو. تو آئیے پھر ان کو پرائم منسٹر مصروف بھی ہیں, پھر ملاقات ہوگی. لیکن پاکستان کا کشمیریوں کے لیے اور سندھ کے, پنجاب کے, بلوچستان کے, کے پی کے, بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی ہیں وہ زندہ آباد کا نعرہ لگائیں. اور آپ لوگ اتنی زور سے زندہ آباد کا نعرہ لگائیں کہ لائن آف کنٹرول سے وہاں جا کر سری نگر تک پہنچے وہاں کے جاریت پسندوں کو. تو پاکستان زندہ آباد, کشمیر زندہ آباد, لے کے رہیں گے, لے کے رہیں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب.